اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم آیاته وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ المومن کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے تم لوگوں کو اپنی نشانیاں اور وہ اتارتا ہے آسمان سے رزق اور نئی نصیحت حاصل کرتا مگر وہ جو منیب ہیں۔ بس تم لوگ پکارو اللہ کو خالص اس کے دین کے لیے، اگرچہ کراہیت کریں کافر لوگ۔ وہ درجات کا بلند کرنے والا عرش والا ہے، وہ ڈالتا ہے روح اپنے حکم سے اس پر جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کرنے کے دن سے جس دن وہ بے نقاب ہونے والے ہیں۔ پوشیدہ نہیں اللہ پر ان لوگوں میں سے کوئی چیز کس کے لیے ہے بادشاہت اس دن، اللہ واحد القہار کے لیے۔ رفیع الدرجات، مومن کو درجات روح سے ملتے ہیں۔ روح مختلف طریقوں سے اپنا تعارف کراتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے وجود میں روح کو نفخ کرنا، پھر اپنے بندوں میں سے انتخاب کر کے اس پر روح کا القاء کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر روح کو نازل کر کے قیام کی حالت میں بتانا، یہ روح کے اظہار کی حالتیں ہیں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، آسمانی رزق۔ آسمانی رزق در حقیقت روحانی رزق ہے۔ یہ آسمانی رزق انسانوں کے قلب کو زندہ کرتا ہے، اس کو قوی کرتا ہے۔ اس لیے جو منیب قلب ہوتے ہیں وہی اس رزق کے حامل بنتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ علم قرآن کو بھی روح کہا گیا، کذالک اوحینا الیک روح من امرنا۔ سارے مقامات، درجات مسلمانوں کو روح قرآن سے ہی ملتے ہیں، اسی سے بندے کا اللہ سے کلام جاری ہوتا ہے۔ بندے کی باطنی آنکھ اس کلام اللہ سے روشن ہوتی ہے، اور روح قرآن حقیقت میں روح اسلام ہے۔ کافر اس کے مقابلے میں آتے ہیں۔ روح اسلام کا قیام ایک امر صادق ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کر کے چھوڑے گا، چاہے مشرکوں کو، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، وہ اسے چاہے کتنی ہی کراہیت کیوں نہ رکھیں۔ اس لیے ایک مومن کو لازم ہے کہ وہ اس کام کے لیے اللہ کو پکارے اور اس پکارنے کو اپنے اوپر فرض کرے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور کافر اس سے کراہیت کریں گے۔ اس روح کے علم کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ کافروں کا اس کا علم قلیل ہے، لیکن مومن کو اس کا علم میں یقین ہونا چاہیے۔ مومن کی آنکھ کے سامنے ہر وقت یہ وعدہ بالحق رہنا چاہیے کہ یہ دین اسلام یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔
لینظر یوم الطلاق، یوم الطلاق ملاقات کا دن، اللہ سے لقاء کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، یعطیکم کفلین، کہ وہ مسلمانوں کو کفلین عطا کرے گا۔ یعنی جب بھی مسلمانوں پر قیامت آئے گی تو وہ ان کے لیے عید کا دن ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک بندے پر اللہ روح کا القاء کرے گا، یلقی الروح من امری علی من یشاء من عبادہ، اس سے روح کا اظہار ہوگا۔ وہ دوبارہ اسلام کو دنیا میں چمکائے گا، جیسے دور اول میں روح کا قیام ہوا، اللہ کا دین قائم ہوا، پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کا قائم ہونا، اور اس کی بشارت ہے کہ پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوت قائم ہوگی، اور اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ خلافت اور اس کے بعد ولایت کی نعمت سے بار بار مسلمانوں کو سرفراز کرے گا، کیونکہ مسلمانوں کو جو نعمت دی گئی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اس لیے خلافت اور ولایت یہ کفلین ہیں۔ یوم ہم بارزون، اسلام جب نزاع کی حالت میں آتا ہے تو کفر اسلام کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ خلافت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا۔ خلافت کی حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ بارزون ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ خلافت کا اقتضا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ دینی حکومت قائم ہو، اور ولایت کا اقتضا ہے، تقاضا ہے کہ اس پر موت ہی نہ آئے۔ اس لیے اللہ ان کافر طاقتوں کو مقابل میں لا کر جہاد فی سبیل اللہ سے ان کو مغلوب کر کے اپنی ملکیت کا اظہار کرتا ہے۔ خلافت اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اور نعمت وہی ہے جس میں تنازع نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیرہ امت کہا گیا، تاکہ ان کے ذریعے اللہ اپنی ملکیت کا، اپنی ربوبیت کا اظہار کرے اور روح کا مکمل تعارف کرائے۔ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔